لاہور شہر میں دو حساس افراد رہتے تھے۔ ایک ظہیر ایک سابق سائنس کے استاد تھے جن کی حس بہت تیز تھی، اور دوسری سائرہ ایک فنکارہ جو اپنے گہرے جذبات کے لیے جانی جاتی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے واقف نہیں تھے۔ ایک رات ظہیر صاحب نے ایک بڑا واضح اور پریشان کن خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شہر کے ایک اہم پل پر ایک خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں اور لوگ بری طرح زخمی ہیں۔ خواب اتنا حقیقی لگا کہ اگلی صبح وہ کافی مضطرب تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے اس خواب کا ذکر کیا، جنہوں نے اسے محض ایک ذہنی پریشانی قرار دے کر ٹال دیا، لیکن ظہیر صاحب اس خواب کے اثر سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ اسی دوران سائرہ کئی دنوں سے ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھیں۔ کوئی واضح وجہ نہیں تھی، لیکن اس کا دل اداس اور بوجھل رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہونے والا ہے۔ اس کی تخلیقی صلاحیت بھی متاثر ہو رہی تھی اور وہ کسی کام میں دل نہیں لگا پا رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد لاہور کے اس اہم پل پر وہی حادثہ پیش آیا جو ظہیر صاحب نے خواب میں دیکھا تھا۔ کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ خبر شہر میں تیزی سے پھیل گئی۔ جب ظہیر صاحب نے یہ سنا تو انہیں اپنے خواب کی یاد آئی اور وہ حیران رہ گئے۔ دوسری طرف سائرہ نے محسوس کیا کہ جیسے ہی اس حادثے کی خبر سنی، اس کے اندر کی وہ بے چینی اور اداسی کم ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے جس برے احساس کا وہ شکار تھی وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ ممکنہ سائنسی وضاحت: اگرچہ مستقبل کی پیش گوئی کا کوئی ثابت شدہ سائنسی طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن ان تجربات کی کچھ ممکنہ سائنسی تشریحات پیش کی جا سکتی ہیں۔ 1. لاشعوری ادراک سب کانشیس پرسیپشن۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے مسلسل معلومات حاصل کرتا رہتا ہے جن میں سے بیشتر شعوری سطح پر رجسٹر نہیں ہوتیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظہیر صاحب اور سائرہ نے لاشعوری طور پر کچھ ایسے اشارے محسوس کیے ہوں جو ایک ممکنہ حادثے یا ناخوشگوار واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر موسم میں غیر معمولی تبدیلی، لوگوں کے رویوں میں باریک فرق، یا کوئی اور ماحولیاتی عنصر جو شعوری طور پر محسوس نہ ہوا ہو لیکن لاشعور میں ایک خطرے کا احساس پیدا کر دے۔ ظہیر کے معاملے میں یہ لاشعوری ادراک خواب کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سائرہ کے معاملے میں یہ ایک مبہم اداسی کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ 2. اتفاق کوئنسیڈنس۔ شماریاتی طور پر غیر معمولی واقعات کا رونما ہونا ممکن ہے۔ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ ظہیر کا خواب اور سائرہ کا احساس ایک حقیقی واقعے سے مطابقت اختیار کر گیا۔ انسانی ذہن پیٹرن تلاش کرنے کا عادی ہے، اور جب کوئی غیر معمولی اتفاق ہوتا ہے تو ہم اسے ایک خاص اہمیت دے سکتے ہیں۔ 3. نفسیاتی عوامل سائیکولوجیکل فیکٹرز۔ حساس لوگ اپنے جذبات اور داخلی کیفیات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان میں اضطراب یا افسردگی کا رجحان زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں وہ کسی بھی منفی خبر یا واقعے کو اپنے پہلے سے موجود احساسات سے جوڑ سکتے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے اس کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ محض قیاس آرائیاں ہیں۔ فی الحال کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ انسان مستقبل کے واقعات کو اس طرح سے محسوس کر سکتا ہے۔ تاہم یہ کہانیاں انسانی ذہن کی پیچیدگی اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ ہمارے غیر واضح رابطوں کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ کیا یہ وضاحت آپ کو بہتر لگی؟